یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میم ٹی وی کے سلسلے علمی مذاکرہ کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ آج اس سلسلے کی آپ 17ویں نشست ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ اپنے سوالات آپ ہمیں اسکرین پر دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس پر ارسال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات کو شامل سلسلہ کیا جا سکے۔ آئیے سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا پیشاب اور خون کا ایک ہی حکم ہے؟ پیشاب اور خون اگر باعتبار نجاست دیکھیں تو دونوں نجاست غلیظہ ہیں، اس اعتبار سے تو ایک حکم ہے۔ یعنی وہ درم والا مسئلہ جو بارہ ہم اپنے سلسلے میں ذکر کر چکے ہیں، تو دونوں کے لیے سیم حکم رہے گا کہ وہ درم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، درم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت، اور درم سے زائد ہے تو پاک کرنا اس کا فرض ہے۔ البتہ وضو توڑنے کے اعتبار سے پیشاب اور خون اس کا حکم تھوڑا مختلف ہے کہ پیشاب کا فقط تھوڑا سا ہی خارج ہو جانا، جو ڈھلکنے کی مقدار قطرہ نہ بھی ہو تو بھی جو ہے وہ وضو کو توڑ دیتے ہیں، جبکہ خون اگر کسی جگہ سے ذرا سا صرف چمک جائے، ڈھلکے نہیں ابھی، تو وہ وضو نہیں توڑتا۔ تو ان دونوں میں حکم میں فرق ہے، اور جب تک وہ وضو توڑنے کی مقدار کے برابر خون نہ ہو تو اسے نجس بھی نہیں مانا جاتا۔ مثال کے طور پر آپ کے جسم پہ کسی جگہ پہ ہلکا سا خون چمکا، اور وہ خون چمکنے کے بعد اگر آپ اسے ٹچ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی انگلی میں یا جس جگہ سے آپ نے اسے ٹچ کیا ہے تو وہ اس میں آپ کو اس کی فیلنگ ہوگی کہ آپ کے ہاتھ پہ لگا ہے، لیکن چونکہ وہ وضو توڑنے کی مقدار کے برابر نہیں ہے، ڈھلکنے کی مقدار کے برابر نہیں ہے، تو وہ وضو بھی نہیں توڑے گا اور وہ ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ تو اس حد تک تو تھوڑا سا فرق ہے، البتہ نجاست غلیظہ ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ رفع حاجت کے بعد پانی سے استنجا کی صورت میں تری کپڑوں کو لگ جاتی ہے، تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، استنجا کی جب تری لگ جاتی ہے، یعنی استنجا جب کر لیا تو وہ شخص پاک ہو جاتا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد اس شخص کا وہ مقام اور اس کے ہاتھ دونوں پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اب کھڑے ہونے کے بعد اگر کپڑوں پر اس کی پانی کی تری لگ جاتی ہے تو بیسیکلی وہ پانی پاک ہے، لہٰذا وہ جو پاک پانی ہے جو کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو وہ کپڑوں کو ناپاک نہیں کرتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب، گجرات پاکستان سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص عرصہ دراز سے ڈرائی کلینر کا کام کرتا ہے، اس کے پاس کچھ کپڑے ایسے پڑے ہوئے ہیں جو مالک لینے نہیں آئے، ان کو سنبھال کر بھی تھک گیا ہے، اب ان کپڑوں سے متعلق کیا حکم ہے؟ اس طرح کے کپڑے لقطے کے حکم میں ہیں، یعنی جس طرح سے رستے میں چلتے ہوئے ہمیں کہیں کوئی چیز مل جائے اور اگر ہم اسے اٹھا لیتے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری ہو گئی کہ اس کے مالک تک حد الوسع جتنی ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہم اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب اس کا معیار فقہائے کرام نے عمومی طور پر 1 سال رکھا ہے، ورنہ چیز کی قدر کے مطابق اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ لقطے کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر 1 سال تک میکسیمم انتظار کرے گا اور اس سے کم کی قدر کی چیز ہے، مثال کے طور پر تھوڑی بہت رقم ہے، بہت مائنر سی، کہ کچھ سینٹس میں $1-8 ہے، تو عمومی طور پر ایک بندہ اگر اس کا مل گیا آپ کو تو اب کچھ عرصے کے بعد اسے ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلتا۔ ہاں، البتہ قیمتی شے ہے، کوئی جیولری کی چیز ہے، ایسی چیزیں، تو اس کو 1 سال تک بھی ممکن ہے کہ وہ شخص ڈھونڈتا رہے اور وہ چیز اس کے اس مقام پر کوئی نشانی رکھ دی جائے کہ کوئی نمبر وغیرہ، جیسا مثال کے طور پہ کہیں سے آپ کو کوئی چیز ملی، آپ وہاں نمبر رکھ دیں، وہاں کوئی نوٹ کر دیں کہ بھئی یہاں کسی کی کوئی چیز گری ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے یہاں پہ۔ یہ تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ شخص رابطہ کرے اور آپ اس کو نشانی وغیرہ بتا کے اس کی چیز اس کو پہنچا دے، یا کوئی اور طریقہ جو بھی ایزیسٹ وے ہو اس کو اختیار کر کے اس کی وہ چیز دے دی جائے۔ یہ بات ہے لقطے کی۔ اب یہ لقطے کے حکم میں ہے یہ کپڑا کہ جو شخص اپنے کپڑے ڈرائی کلین کروا کے واپس لے کے نہیں گیا، اولاً تو کوشش یہ کرے، مشورتاً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اب سسٹم دنیا کے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہو گئے، ہر جگہ سے دنیا پہ، ایسا نہیں گلوبل ولیج جسے کہتے ہیں، تو اب گلوبلائزیشن ہو گئی ہے دنیا میں کہ
جسے تھرڈ ورلڈ کنٹری سمجھا یا کہا جاتا ہے وہ بھی بہت ڈیولپڈ ہے اس وقت. تو اب اتنی سی چیز تو اتنا سا آپشن تو آپ کر سکتے ہیں کہ جس میں ڈرائی کلین دینے کے لیے کوئی شخص آتا ہے, آپ اس کی سلپ جب کاٹتے ہیں اس میں کانٹیکٹ نمبر بھی لے لیجیے, تو آپ کے لیے ایزی ہے کہ آپ اسے کانٹیکٹ کر سکیں. اور اس کے باوجود بھی اس کا نمبر بند آ رہا ہو یا کوئی اور وجہ ہو, کسی بھی وجہ سے اب وہ اپنے چیز لینے نہیں آ سکا یا نہیں لیتا, تو پھر اس کا حکم بھی لقطے میں آ جائے گا. اگر وہ شخص, لقطے کا حکم بھی یہی ہے اور اس کا بھی حکم یہی, کہ اگر وہ شخص آپ کو نہیں مل پاتا تو آپ اس کی طرف سے اسے صدقہ کر دیں گے, اس چیز کو صدقہ کر دیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر اصل مالک چاہے لقطے میں چاہے اس میں, وہ پھر اگر لوٹ کے آئے تو آپ اس کو اصل صورت اس کو بتا دیں گے کہ آپ کا انتظار کیا اور اس کی بعد اس کو صدقہ کر دیا گیا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ آپ نے صدقہ کر دیا, تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے, ورنہ اس کی قیمت جو ہے آپ کو اس اصل مالک کو لوٹانی ہوگی. اللہ تعالی اعلم. مفتی صاحب ایسی چیز کیا ذاتی استعمال میں لی جا سکتی ہے؟ اگر خود مستحق زکوٰۃ ہے تو لے سکتا ہے, ورنہ نہیں. ٹھیک. مفتی صاحب ناروے سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ یہاں ناروے میں سپر مارکیٹ ہے جہاں سے ہمیں سبزی, فروٹ, گوشت, مچھلی سب ملتا ہے اور اس کے ساتھ شراب بھی یہاں فروخت ہوتی ہے. آپ سے رہنمائی یہ لینی ہے کہ یہاں ملازمت کرنا کیسا, جبکہ اکثر اشیاء حلال بیچی جاتی ہیں. دیکھیے, شراب کا بیچنا, شراب کا خریدنا یا ایسی جگہ ملازمت کرنا جہاں شراب فروخت ہوتی ہے, یہ شرعاً مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. تو اگر ایسے کوئی سیکشنز بنے ہوئے وہاں پر کہ اگر اسے فوڈ سیکشن میں جگہ ملتی ہے اور اس فوڈ کی ڈیفینیشن میں وائن, شراب وغیرہ کو نہیں لیتے ہوں, تب تو اس سیکشن کے اندر وہ جاب کر لے. اور اگر جنرل اسٹور ہے کہ وہاں اس کو یہ بھی بیچنا پڑ رہا ہے اور گوشت اور مچھلی وغیرہ جو آپ نے ذکر کیے جو حلال آئٹمز ہیں ان کو بھی بیچنا پڑ رہا ہے, تو پھر اس جگہ ملازمت سے اجتناب کرے. وہ اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ شراب کی فروخت کے لیے اپنی خدمات پیش کرے اور اس کے عوض معاوضہ لے. واللہ تعالی عالم. مفتی صاحب ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ کیا غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے؟ غائبانہ نماز جنازہ, غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. ایک نظیر اس کی ملتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. وہ حبشہ میں اس کا انتقال ہوا, جب اس کے انتقال کی خبر پہنچی تو وہ بظاہر غائبانہ نماز جنازہ تھی. یعنی آپ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام وزادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں تشریف فرما ہے. تو آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا سب مسجد کے باہر آئے اور وہاں پر آ کے نماز جنازہ ادا فرمائی. اب اس کے اندر تخصیص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کے لیے تمام پردے مدینہ منورہ سے لے کے حبشہ تک کے اٹھا لیے گئے اور وہ جنازہ آپ کے سامنے موجود تھا اور آپ نے وہ جنازہ ادا فرمایا. تو یہ تو آپ کا معجزہ ہے. اور اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حالانکہ جنازہ موجود ہی نہیں تھا بظاہر, اس کے باوجود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد شریف کے اندر نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی, بلکہ سب کو باہر صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرما سب باہر تشریف لائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور باہر آ کے نماز جنازہ ادا فرمائی. اس کے علاوہ شریعت مطہرہ میں نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنے کی یا غائبانہ طور پہ نماز جنازہ ادا کرنے کی کوئی نظیر ہے نہیں, اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کا جنازہ ہو ہی نہیں اور غائبانہ طور پر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے. محترم ناظرین, یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ, بہت جلد آپ سے دوبارہ جوائن کریں گے, ہمیں اجازت دیجیے. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ویلکم بیک ناظرین کرام, علمی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کے سوالات, ہم مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات لے رہے ہیں. مفتی صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوئے, جیسے ہی شامل ہوئے ابھی رکوع کی ایک تسبیح بھی مکمل نہ کی تھی کہ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے, تو کیا اس صورت میں مقتدی کو وہ رکعت مل گئی؟ جی ہاں, وہ رکعت مل گئی, کیونکہ امام کو اگر رکوع کے تھوڑے سے جز میں بھی پا لیا تو اس نے امام کو رکوع میں پا لیا, اور یہ حکم بھی ہے کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے وہ رکعت پا لی, تو اس صورت کے اندر اس کو وہ رکعت مل گئی. اللہ تعالی اعلم.
मुफ्ती साहब, एक साहब दुबई से पूछते हैं कि दुबई में हम लोग किराए पर घर लेते हैं, इसमें पहले से कुछ अशिया जैसे पर्दे की रोड, फानूस वगैरह जो कि मालिक मकान की तरफ से नहीं होते, गुज़िश्ता किराएदार की मिल्कियत होती है, और अक्सर औकात मालिक मकान के इल्म में भी नहीं होता, तो क्या जब हम वो घर छोड़ रहे हों तो मज़कूरा अशिया ले जा सकते हैं? देखिए, कभी किराएदार ऐसी चीज़ें लगाते हैं, क्योंकि बाज़ होगा, जिस तरह आपने सवाल बताया उससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि मालिक मकान ने वो घर अपने किराए की आमदनी के लिए रखा हुआ है। यही वजह है कि उसके इल्म में भी नहीं आया कि पिछले किराएदार ने कौन सी चीज़ लगाई और कौन सी चीज़ छोड़ गया, कौन सी चीज़ अपनी ले गया। तो अब जब वो गुज़िश्ता किराएदार कोई चीज़ घर में लगाता है, जैसे आपने बताया पर्दे की रॉड है या कोई फानूस वगैरह या कोई भी चीज़ हो, और वो छोड़ जाता है, तो बज़ाहिर वो ये लगता है कि वो मालिक को दे गया, ना ये कि अगले किराएदार को, जब तक कि वो इसकी तसरीह ना करे कि कोई उसी वक्त दूसरा किराएदार आ रहा है उससे बात कर ले कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको दे जा रहा हूँ, ये आपकी मिल्कियत है, तब तो ये तसरीह हो गई कि उसने उसको हिबा किया, फिर ये इसका मालिक आइंदा आने वाला किराएदार है जो गालिबन साइल है। और अगर वो कुछ भी कह के नहीं गया है, दोनों किराएदारों के दरमियान में गैप आता है, यानी ये चला गया ये दूसरा आ गया, इनकी कोई बात नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात हुई भी हो लेकिन इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, तो दर हकीकत वो गुज़िश्ता किराएदार अपने घर में लगी हुई इन चीज़ों को मालिक को दे के गया है। फिर उस घर का जो मालिक है दर हकीकत वो इन अशिया का मालिक होगा। अब ये किराएदार जब जा रहा है तो उस वक्त जब तक मालिक मकान से इजाज़त ना ले इन चीज़ों को नहीं ले जा सकता। और अगर सराहतन, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि सराहतन गुज़िश्ता किराएदार ने आने वाले किराएदार को ये बात क्लियरली कह दी कि ये चीज़ें मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपकी हैं, तो ज़ाहिर है फिर ये इन चीज़ों का मालिक हो गया। जब ये जा रहा है तो इन अशिया को अपने साथ लेके जा सकता है जब इसका किराए की मुद्दत ख़त्म हो जाती है और ये घर छोड़ के जाता है। अल्लाह ताला आलम। मुफ्ती साहब, लाहौर पाकिस्तान से एक साहब ने पूछा है कि अगर कोई शख्स खड़े होकर या उल्टे हाथ से खाए पिए तो क्या वो गुनाहगार होगा, और ऐसे शख्स को अवाम बुरा जाने तो क्या ये ठीक होगा? खड़े होकर खाना पीना हो या बाएं हाथ से खाना पीना हो, ये गुनाह का बाइस बहरान नहीं है, खिलाफ सुन्नत है, करना नहीं चाहिए, अच्छी आदत में से भी नहीं है ये। लेकिन कोई शख्स अगर खड़े होकर खा रहा है या पी रहा है या बाएं हाथ से किसी ने खा लिया या पी लिया तो उसे फौरी तौर पे कहा जाए कि ये गुनाहगार हो गया, ये हो गया हो गया। मतलब इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मली लोग देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसको नेगेटिवली लेते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, अलबत्ता उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि खड़े होकर खाए पिए या बाएं हाथ से खाए पिए। अलबत्ता ये गुनाह नहीं है, इसे गुनाह करार नहीं दिया जाता, ये गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो स्पेशली पब्लिक में, जमे गफीर में या किसी महफिल के अंदर बैठ के उस पर तनकीद फौरन से नहीं कर दी जा रही, भाई खड़े होकर खा रहे हो, शर्म करो। इस तरह देखा गया है, अब बाकायदा लोग दूसरों को तनकीद कर देते हैं, भाई बैठ के पी लो, बैठ के खा लो। ये यहाँ तक गुनाह का भी जो है निस्बत उसके साथ कर देते हैं, गुनाह का काम है, तुम बैठ के खाओ, बैठ के पियो, या उल्टे हाथ से मत खाओ मत पियो। तो इस तरह किसी को एक तो ये कि टोक देना, अगर मिसाल के तौर पर कोई गलत चीज़ है भी तो कोई और बात हो जो गुनाह हो भी और वो लोगों के सामने कर रहा है, तो जब तक उसको ऐसी सूरत ना हो कि उसी मजलिस के अंदर मना करना वाजिब ना हो जाए तब तक ना करे, बल्कि उसकी इस्लाह इस अंदाज में और इस तरीके पर करे कि उसकी दिल आज़ारी ना हो। यूं समझ लीजिए कि इसके ऊपर ये मिसाल दी जाती है कि किसी को समझाने से पहले उसको झिड़क देना, यानी अगर मजलिस के अंदर बैठ के आप किसी शख्स के ऊपर तनकीद कर देंगे तो उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि वो बज़िद हो जाएगा, इस मामले में वो नाराज़ हो जाएगा और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय, अगर उसका ज़र्फ इतना बड़ा होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर वो नॉर्मली उसको लेगा तो क्या होगा कि वो उस पर बज़िद हो जाएगा और उसको उस बात के ऊपर नाराज़ होकर हो सकता है कि वो बज़िद हो जाए, उस बात को मानने को भी तैयार ना हो। तो इस तरीके से किसी पे तनकीद करना ये इस तरह से है कि प्याले में पानी भरने से पहले उसमें सुराख कर देना। अब उसके अंदर दरिया भी गुजार दिया जाए तो वो कूज़ा कभी नहीं भरेगा, वो खाली का खाली रहेगा, तो इसके बाद इस्लाह असर नहीं करती। तो इस्लाह करने के लिए भी हिकमत की ज़रूरत होती है। हिकमत के तौर पर अगर इस्लाह किसी की जाए तो वो शख्स इस्लाह को कबूल भी करेगा। अगर कोई ऐसा काम कर भी लेता है, कोई गलत काम करता है, तो अगर उसको एम्बेरसमेंट फील ना हो, इस तरीके से उसकी इस्लाह करेंगे, कोने में ले जाके अकेले में उसको प्यार से एक तरीके से अगर उसको, यानी उसकी
سیلف رسپیکٹ، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اگر اس کی اصلاح کریں گے تو وہ اس اصلاح کو موسٹ پروبیبلی قبول کر لے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا. اور اس کو بیچ میں ہی بول دیں گے ارے کیا کر رہے ہو، سمجھ نہیں ہے تمہیں. اب بائیں ہاتھ سے اس نے پی لیا، اب ہم فوراً سے کہہ دیں گے بھائی آپ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہو، تو اب اس کو برا لگے گا، اور جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت تو 2 ہاتھ سے پی لے گا لیکن بعد میں اس چیز کو محسوس کرے گا، یعنی اس کو دل میں تو رکھ لے گا نا کہ وہ. تو کسی کو برا جاننا ویسے بھی جو ہے یہ شرعاً درست نہیں، اچھی بات نہیں ہے کہ فوری طور پر جو ہے نا کسی کے لیے گمان رکھ لے کہ نہیں بھائی یہ تو برا ہی ہے. تو ظن المؤمنین خیرا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ مسلمانوں سے اچھا گمان رکھو. ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہ ہو تو خلاف سنت کام اس سے صادر ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہن اس وقت کہیں اور ہو کہ اس نے کھڑے کھڑے ہی کھا لیا، اس کو بیٹھنے کی اس وقت ہو سکتا ہے تکلیفوں کے خلاف سنت. اتنا بھی گمان اس کے لیے رکھنا چاہیے. قرآن پاک میں ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت گمانوں سے بچو کہ بعض گمان گناہ بھی ہو جاتے ہیں. تو دوسرے پر گناہ کی نسبت کہیں جوڑتے جوڑتے ایسا نہ ہو کہ خود گناہ گار ہو جاتے. اس لیے اپنی سوچ پر بھی ایک تالا لگانے کی ضرورت ہے اور اپنی زبان پر بھی. واللہ تعالی اعلم. مفتی صاحب، عرب شریف سے خرم صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا غیر مسلم کی بھی غیبت یا چغلی کرنا ناجائز ہے؟ غیر مسلم اگر ذمی ہے، ذمی کافر ہے، تو اس صورت کے اندر تو اس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے. اب ذمی کافر وہ ہوتے ہیں جو اسلامی ریاست کو ایک ٹیکس دیتے ہیں جسے جزیہ کہا جاتا ہے، اور وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں، اور وہ والا ٹیکس ہوتا ہے جو صرف انہی کے اوپر ہوتا ہے، غیر مسلمین کے اوپر ہوتا ہے، مسلمانوں پر نہیں ہوتا. وہ پھر ذمی کافر ہوتے ہیں، اور ذمی کافر کی غیبت جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے. البتہ حربی کافر جو ہوتا ہے، جو جزیہ نہیں دیتا، ٹیکس نہیں دیتا، ان کی غیبت کرنا جائز ہے. اب اس کے اندر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی یہ مسئلہ بیان فرمایا، انہی کے حوالے سے میں نے بات عرض کی، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ دنیا میں اس وقت جو کفار ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، یہ یعنی ذمی کے طور پر ٹیکس نہیں دیتے، جزیہ ادا نہیں کرتے، لہٰذا سارے کے سارے کفار جو ہے یہ حربی کافر ہے. تو ان کی غیبت جائز ہے اگرچہ یہ مر بھی گئے. رسول کہتے ہیں مرے ہوئے کی بات پر بات نہیں کرو، یہ وہ. تو ان کی غیبت یعنی ان کے بری باتیں دوسروں کے اوپر ظاہر کر دینا یہ جائز ہے. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب نے یہ بات ذکر نہیں کی، اپنے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں حکمت کیا ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ اب اس شخص کی اب جو برائی بیان کرتے ہیں تو عمومی طور پر حربی کافر جو ہے مسلمانوں کے کام کا نہیں ہوتا، مسلمانوں کے بلکہ اگینسٹ ہی ہوتا ہے. تو اب اس کی برائی اگر دوسروں پر ظاہر کرے تو یہ گویا ایسے ہے کہ کسی کو آگ سے بچانا. جبکہ فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حربی کافر تھا یا ہے لیکن اس کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو گیا، اب اس کے سامنے اگر اس کے والدین کی غیبت کی جائے اور ایسا محسوس ہو کہ وہ حربی کافر تو تھے لیکن ان کے والدین کی غیبت کرنے کی وجہ سے اس مسلمان کی دل آزاری ہوگی، تو فرمایا کہ پھر اس صورت میں اس حربی کافر کی غیبت کرنا بھی شرعاً جائز نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں کسی مسلم کی دل آزاری ہے. واللہ تعالی اعلم. محترم ناظرین، علمی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ویلکم بیک ناظرین کرام، علمی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. مفتی صاحب، کراچی پاکستان سے ایک سوال آیا ہے کہ ایلاف کے کیا معنی ہیں اور کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ ایلاف کے معنی ہے رغبت دلانا، اور رغبت دلانا یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ کوئی اچھے معنی ہے. فقط رغبت دلانا ایک مصدر ہے. تو نام عموماً کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر جیسے بچی کا نام ایلاف رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ صحابیات کے اسماء گرامی میں سے نام رکھیں. عائشہ رکھیں، فاطمہ رکھیں، رقیہ رکھیں، حفصہ رکھیں. تو ایسے نام رکھیں کہ جو کسی نہ کسی نیک لوگوں سے نسبت رکھتے ہوں. ایلاف فقط ایک یہ معنی ہے، اب جس طرح سے رکھ دیتے ہیں لاریب. اب لاریب کے معنی ہے کوئی شک نہیں، اب یہ نام رکھنے کوئی معنی نہیں ہے کہ کوئی شک نہیں، یہ نام رکھ دیا. انعمتا،
تو نے نعمت کی، یہ تو سمپلی ورب ہے، ایک ان دا سینس یہ پورا ایک سینٹنس بھی ہے کہ تو یعنی تو نے جن پر نعمت کی، انعمت علیہم، وہ علیہم کے ساتھ معنی بنیں گے، انعمت کے معنی ہے تو نے نعمت فرمائی۔ اب یہ نام رکھیں کہ تو نے نعمت فرمائی، تو نے نعمت، آپ بلا رہے ہیں اس کو، تو یہ صرف یہ دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں اگر ایک لفظ آ گیا ہے تو ہم اسی کو کسی کا نام رکھ لیں، تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس نام کے معنی کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ لوگ کہیں کہ قرآن پاک میں فرعون بھی لکھا ہے، اب اس کا نام ہم فرعون رکھ دیں، قرآن پاک میں حامان کا ذکر بھی ہے تو ہم اس کا نام حامان رکھ دیں، یا ابلیس کا ذکر ہے تو ہم کسی کا نام جو ہے شیطان معاذ اللہ رکھ دیں۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ صرف قرآن کے لفظ کو، یعنی وہ معنی ان معنی اتنے برے معنی تو بہرحال اس کے نہیں ہے کہ آپ ان برے ناموں کے اوپر رکھ دیں فرعون، یا میں نے جو مثالیں عرض کی، لیکن ایلاف کے معنی فقط ایک مصدر ہے اور اس کے معنی ہے رغبت دلانا۔ اب یہ کسی کا نام رکھے تو آپ خود سوچیں کہ آپ نے اس کا نام رکھا کیا، کوشش یہی کریں کہ نسبتوں والے نام رکھیں، چاہے بچوں کے ہوں یا بچیوں کے ہوں، واللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب، کراچی سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جس کمرے میں زوجین سوتے ہوں اس کمرے میں مختلف مقدس تغرے لگانا اور تعویذات لٹکانا کیسا؟ تغرے وغیرہ لگانے کے حوالے سے ایسا ہے کہ چونکہ یہ نارملی یہ فریمز وغیرہ اور جو تغرے لگے ہوتے ہیں عمومی طور پہ مقدس اگر ہوتے تو اونچے ہی ہوتے ہیں، ہاں نارملی اگر درمیانے قد میں اگر لگتے بھی ہیں تو وہ مختلف سینریز ہوتی ہیں، فلاورز وغیرہ ہوتے ہیں جو ایسے مقدس نہیں ہوتے کہ جن کی طرف قدم وغیرہ اور چلے جائیں تو کوئی ایسا حرج ہے۔ البتہ زوجین کے کمرے سے مراد جو سمجھ میں بات آتی ہے اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک تعظیم اور اونچے مقام پہ لگے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے روم میں ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس کی تعظیم میں فرق نہیں آتا، کیونکہ اس کو آلریڈی ایک تعظیم کے مقام پر رکھا گیا ہوتا ہے۔ اب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک یہ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ماڈرنائز بلا وجہ بناتے جا رہے ہیں، جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ماڈرنائز بنانے میں کیا ہوتا ہے، ایک نارمل سی ہیبٹ کیا ہے، اب بیگ آپ لے کے آئے ہیں، اس بیگ کو آپ بہت خیال سے رکھتے ہیں کیونکہ وہ لیدر بیگ ہے۔ ایک عمومی جو مشاہدہ ہے میرا، میں وہ عرض کر رہا ہوں، اس لیدر بیگ کی آپ اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کو صاف ستھرا روزانہ کروایا جاتا ہے، اس کو ممکنہ طور پہ شاید پالش بھی کرواتے ہوں، تو اس کو آ کے کہیں پہ بھی زمین پہ رکھیں گے، چاہے لیڈیز ہوں چاہے جینٹس ہو، اب وہ اپنا بیگ جو ہے زمین پہ رکھیں گے، اسی بیگ کو اگر آپ تعظیم سے ٹیبل کے اوپر رکھ دیں، اس کی بیس گندی نہیں ہوتی ہے، اس کو گاڑی میں بھی اپنے برابر والی سیٹ پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ رکھ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بیگ صاف ہے، گندا نہیں ہے۔ لیکن آفس میں آنے کے بعد اس کو کارپیٹ یا فلور پہ رکھیں گے، بس وہ ایک اسٹائل بن گیا کہ ہم ماڈرن لوگ ہیں، ہم اس کو زمین پہ رکھیں گے۔ اگر اسی کو تعظیم سے آپ کسی ڈیسک پہ رکھتے ہیں، کسی سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہیں، تو اس میں تعظیم ہو جائے گی۔ تو اگر یہی سلسلہ اگر تغروں کے اندر کرتے ہیں کہ سائڈ ٹیبل کے اندر ہم جو ہے کوئی مقدس آیات کی تغرے رکھ لیے اور اس کی تعظیم اس اعتبار سے نہیں ہو رہی، تو پھر تو بہرحال اس کو ان جگہوں پر رکھنا ناجائز ہوگا، تغرے رکھنا ناجائز نہیں ہوگا، ان کا اس مقام کو نیچے کر دینا ناجائز ہوگا، ان کو اتنی عزت اور تعظیم کے مقام پر بہرحال رکھنا چاہیے۔ لیکن جس کمرے کا آپ جس طرح سے آپ ذکر کرنے جس سینس میں کر رہے ہیں، تو اس سینس میں کمروں میں تغرے ہونا، فریمز وغیرہ ہونا یہ ناجائز نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان غسل دینے سے پہلے دیں گے یا غسل کے بعد؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے۔ بچے کی ولادت جیسے ہی ہو تو اس کے بعد شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس میں عمل دخل کرے اپنا، یعنی اس کے اندر شیطانی حرکات کو داخل کرنا، اس میں راسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جہاں پہ اذان ہوتی ہے شیطان وہاں سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دے دی جاتی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اپنے شیطانی عمل کا اس میں دخل کرنے سے جو ہے باز رہ سکتا ہے۔ قبر پر اذان دینے کے معنی بھی یہی ہے کہ چونکہ قبر میں جب منکر نکیر سوالات کرتے ہیں تو شیطان وہاں آ کے بہکاتا ہے اور ان سوالات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایمان برباد اور اس کے پیپر یعنی اس کا خراب کرنے کی، اور جو سوالات کے جوابات وہ دے سکے اس کو خراب کرنے کی وہ سلسلے کو کوشش کرتا ہے وہاں پہ آ کر۔ تو چونکہ قبر کے اوپر تدفین کے بعد جب اذان دی جائے تو مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ شیطان اپنا عمل دخل نہ کرے اور کوسوں دور بھاگ جائے۔ اچھا، اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت پاک ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ پہلے اس کو غسل دیا جائے اس کے بعد اس کو اذان دی جائے۔ عمومی طور پر
نرسری وغیرہ میں جو بچے کو رکھتے ہیں تو اس میں جب تک اس کو آئل بات یا اس کو اپنے طور پر جس طریقے سے بھی اس کو کلیننگ کرنے کے بعد ہی وہ اذان کے لیے دیتے ہیں. اگر اس سے پہلے دینا ممکن ہو کہ اذان کے لیے وہ دے دیں بچے کو تو پہلے ہی اذان دے دیں, ورنہ ایز سون ایز پاسبل جتنا جلدی ہو سکے بچے کے کان میں اذان دے دینی چاہیے. اور اس میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ داہنے کان میں اذان دے اور 3 مرتبہ بائیں کان میں اقامت کہے. اب ویسے تو 1 مرتبہ بھی دے دے کہ 1 مرتبہ داہنے کان میں اس کے رائٹ ایئر میں اذان دے دے اور لیفٹ میں جو ہے اقامت کہہ دے, یہ بھی کافی ہے. مستحب یہ ہے کہ 4 مرتبہ داہنے کان میں اذان دے اور 3 مرتبہ بائیں کان میں اقامت کہے. اور اس کا ترتیب بھی یہ ہے کہ پہلے داہنے کان میں اذان دے, پھر بائیں میں اقامت, پھر داہنے کان میں اذان دے, بائیں میں اقامت, پھر داہنے کان میں اذان دے, بائیں میں اقامت, اور پھر آخر میں داہنے کان میں اذان دے. تو یہ اس کی ترتیب رکھے. تو یہ مستحب عمل ہے. بہار شریعت میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا. واللہ تعالیٰ اعلم. محترم ناظرین, علمی مذاکرے کی 17ویں نشست آپ نے ملاحظہ فرمائی, اور مزید اگر آپ اپنے سوالات اس سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں تاکہ اگلے سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.